جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے کہ ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، ایسی توبہ جو بالکل پکی اور سچی توبہ ہو۔ شریعت مطہرہ میں اللہ رب العزت نے جہاں دیگر بہت سارے احکامات دیے ہیں، ایک بڑا حکم یہ بھی دیا ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک مسلمان بندہ اپنے کی پر پشیمان ہو، افسردہ ہو، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہمیں ایک دو باتوں کی غلط فہمی ہے، اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ استغفار کے معنی اللہ سے بخشش چاہنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، واپس آنے کے، باز آنے کے، رک جانے کے ہیں۔ تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ جتنے بھی گناہ ہوئے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میری بخشش فرما، ان پر میرا مواخذہ نہ فرما، ان پر مجھے عذاب نہ دے، مجھ سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یہ استغفار کا معنی ہے۔ اور توبہ کا معنی یہ ہے کہ جن گناہوں میں پڑا ہوا تھا، ان گناہوں کو میں چھوڑتا ہوں، دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور یہ دونوں لازم ملزوم ہے، یعنی استغفار کی قبولیت، استغفار کا اللہ کے یہاں قبول ہونا، اس کا دار و مدار توبے پر ہے، اور توبے کا دار و مدار استغفار پر ہے۔ اگر ایک آدمی گناہوں کی معافی چاہتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، تو تب اللہ اس کے بخشش کرے گا۔ اگر اس کے دل میں پہلے سے ارادہ ہے کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ کرتا رہوں گا، تو کبھی بھی پھر استغفار نہیں ہوگا۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب کا نام ہے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے اندر میں نے پڑھا ہے، ایک حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کرتا رہے اور گناہوں پر اصرار کرتا رہے تو وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے، اللہ اس کی کبھی بھی بخشش نہیں کرے گا۔ اور آج کل ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، کتنے رمضان ہم پر گزرے، کتنے 30 روزے ہم نے رکھے، 30 راتوں میں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، اب بھی ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہے، اب بھی ہمیں فرض نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اب بھی ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق نہیں ہے، اب بھی ہمارے زبان پر گالم گلوچ اور برے الفاظ جاری ہیں، اب بھی ہماری آپس میں بغض و دشمنی اور عداوتیں قطع تعلق ہیں، اب بھی ہم اپنے ماں باپ کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور ہم ان گناہوں کو ترک کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ حضرت مولانا اشرف الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی گزرے ہیں، علمی صحابی گزرے ہیں، اللہ نے بڑا علم سے نوازا تھا، وہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوح، سچی توبہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ یہ کام پھر کبھی نہیں کروں گا، اب تک جو میں نے کیا اس پر میں شرمندہ اور افسردہ ہوں، آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے وہ حقوق جو میں نے طلب کیے ہیں اور میں ان کی قضا کر سکتا ہوں اور میں ان کی قضا کروں، یہ بات ہو تو یہ 3 باتیں پائی جائیں گی تو توبہ سچی توبہ کہلائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہی 3 باتوں کو
حضرت مولانا اشرف الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ معلوم یہ ہوا اس آیت سے اور اس حدیث سے کہ بھئی کہ صرف یہ کہنا کہ میں توبہ کرتا ہوں، صرف یہ کہنا کہ میں استغفار کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ صرف یہ کہنا کہ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ ان تین باتوں کا عزم کرنا، ارادہ کرنا کہ یا اللہ آج تک میں نے تیری نافرمانی کی ہے، تیرے حکموں کو توڑا ہے، میں نے بڑا ظلم کیا ہے، مجھے افسوس ہے، میں اس پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ کہنا اور اس کا ارادہ کرنا یہ ضروری ہے توبہ استغفار کے لیے۔ اور یہ عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اور میں بہت بڑا شکوہ شکایت یہ کرتا ہوں، کتنے لوگ آپ کو اس سے ملیں گے ان کا بھی سے ارادہ ہوگا کہ صرف رمضان میں عبادت کرنی ہے، باقی تو عبادت نہیں ہے، رمضان کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، رمضان کے بعد چھوڑ دیں گے، یا گناہ جو ہمارے پہلے سے جاری ہے ان کو کرتے رہتے ہیں، داڑھی چھوٹی کریں گے، کینچی ماریں گے اس پر، داڑھی کلین شیو کریں گے، اسلامی لباس نہیں پہنیں گے، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، ان پر آدمی توبہ استغفار نہیں کرے گا، اللہ سے بخشش نہیں کہے گا، ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرے گا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے جائے؟ تو اس لیے حضرت مولانا اشرف الہی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بھئی کہ آئندہ کے لیے عزم، یہ پختہ ارادہ ہو کہ یہ گناہ کا کام جو میرے اندر پایا جا رہا ہے یہ میں آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا، یہ اگر ارادہ ہوگا تو اس کا توبہ کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ضائع کیے، بندوں کے جو حقوق ضائع کیے، ان کی قضا کی صورت، ان کی تلافی کی صورت ہو تو ان کی تلافی کرنا، ان کو قضا کرنا۔ کئی سالوں کی نمازیں چھوڑی ہے، ان نمازوں کی قضا کرنا، کئی سالوں کے رمضان کے روزے چھوڑے، ان کی قضا کرنا، کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، ان زکوٰۃوں کو باقاعدہ حساب کر کے اس کی قضا کرنا، یعنی ان کو ادا کرنا۔ اس کے بغیر کبھی بھی توبہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر ایک آدمی نے اس سال پورے 30 روزے رکھ لیے، گزشتہ سالوں میں چند روزے نہیں رکھے تھے یا پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے تھے، اور وہ کہے کہ میری اس سال بخشش ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو اللہ کے حقوق تم نے ضائع کیے ہیں، جو بندوں کے تم نے حقوق ضائع کیے ہیں، ان کو ادا کرو گے تو اللہ تمہارے توبے کو قبول کرے گا، ورنہ تمہارے توبے کو قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرت مولانا اشرف الہی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ نمازوں کی قضا، روزوں کی قضا، زکوٰۃ کی قضا، جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جو مسلمان پر فرض اور واجب کے درجے میں ہے اور ان کی قضا ممکن ہے، ان کی قضا کرنا توبہ کے لیے ضروری ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بندوں کے حقوق، باقاعدہ یہ لکھا ہے کسی کا مالی نقصان کیا، کسی کا جانی نقصان کیا، اگر مالی نقصان کیا تو اس کو لوٹانا، اگر جانی نقصان کیا تو اس سے معافی مانگنا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کو راضی کرنا کہ میں نے تیرا یہ حق مارا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آج اگر تم نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے، آج تم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس دنیا میں اس کی تلافی معافی کرا لو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دراہیم اور دنانیر کام نہیں آئیں گے، اس دن کا انصاف یہ ہوگا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے سر پر تھوپ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا میں ہی معاف کرا لو، معافی مانگ لو تو اللہ پاک معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بھی معاف کر دے، لیکن اگر اس کے بغیر جتنے بھی توبہ استغفار کیا جائے گا اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اس لیے بہت ڈر لگتا ہے، آج کل کے زمانے میں لوگ نمازی بھی ملیں گے، آپ کو روزہ دار بھی ملیں گے، بڑے بڑے تلاوت کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، بڑے بڑے صدقہ خیرات کرنے والے ملیں گے، بہت اچھے اچھے کام کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن توبہ استغفار کی جو سچی توبہ ہے جس کا قرآن نے حکم دیا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ سچی توبہ
جو واقعی اسلام میں شریعت میں اللہ کی نظر میں توبہ ہے وہ توبہ کرو تو اللہ پاک تم پر رحم کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اگر سچی توبہ نہیں ہوگی، یہ شرائط نہیں پائے جائیں گے، تو تم جتنا بھی اپنے آپ کو توبہ توبہ کرتے رہو، جتنی بھی دعائیں کرتے رہو۔ کسی بزرگ نے سچ کہا ہے کہ ہمارا توبہ استغفار بھی اس قابل ہے کہ اس پر بھی توبہ استغفار کیا جائے، یعنی ہم شرعی اعتبار سے جو توبہ استغفار ہے اس کے ابتدا میں بھی ہم نہیں پہنچے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شرعی توبہ استغفار ہوتا کیا ہے۔ کسی نے اپنی ماں کو ایذا دی، اپنے باپ کو تکلیف دی ہے، اپنے بڑوں کو تکلیف دی ہے، کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں نے ان کا حق مارا، ان سے معافی مانگ۔ اسی طرح رشتہ دار تو اور اس طرح بہت سا، تو اس لیے سچی توبے کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی کہ اللہ کی نافرمانی پر جو گزشتہ ہوئے ان پر شرمندگی کا اظہار کرے، افسوس کا اظہار کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو برا کہے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرے۔ بندوں کے اللہ کے جو حقوق قابل تلافی ہوں، جن کا ازالہ ہو سکتا ہے ان کا ازالہ کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے۔